بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق مکیہ ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں قرآن پاک کے نزول کی سب سے ابتدائی پہلی آیتیں ہیں۔ یہ 5 آیتیں اقرا سے معلم یعلم تک قرآن کے سب آیتوں صورتوں سے پہلے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدائے واحد کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور آپ کو کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری یعنی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کئی بار آپ کو زور زور سے اپنے پاس لگا کر دبایا اور بار بار یہی الفاظ دہرائے اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیے ما انا بقاری جواب دیتے رہے۔ تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبا کر کہا اقرا بسم ربک، یعنی کہ یہ آیت فرمائے، اور اس کے ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کے نام کی برکت اور مدد سے پڑھیے۔ یہ ابتدائی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ لازم ہو گیا کہ جب بھی نہ قرآن پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یہ ہمیں تعلیم ملی۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ کا ایک جگہ حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان سے دور ہو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تو اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی لازم ہو گیا۔ تو اس طرح جب کلام پاک پڑھائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ چلے سورہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اقرا پڑھو، بسمی نام کے ساتھ، رب کا تمہارے رب کے، الذی جو، خلق پیدا کیا بنایا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ خلق اس نے بنایا یا اس نے پیدا کیا، انسان کو، من علق جمے ہوئے لہو سے۔ اقرا پڑھو، ورب کا اور آپ کا رب، اکرم بڑا کریم ہے۔ پڑھو آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی جس نے، علم علم سکھایا، بالقلم قلم سے۔ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ یہ جو ہے سو علم کی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان آیتیں یہ آیتیں اور ایک اور آیت بھی، یہ سب پہلی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت علم حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس بات کا ہم کو احساس دلا رہے ہیں کہ علم کتنی عظیم چیز ہے۔ سب سے پہلے حکم آیا ہے تو علم کا۔ علمہ سکھایا، انسان کو، ما جو لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ہرگز نہیں، کچھ نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ ان الانسان بے شک انسان، لیطغی سرکش ہے، نافرمان ہے، حد سے نکلنے والا ہے۔ ان یہ کہ رآہ دیکھے وہ، اپنے آپ کو وہ دیکھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، استغنا بے پرواہ، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ وہ سمجھتا ہے۔ دیکھیے کہ انسان کیا تھا، جب جو ہے سو بچہ تھا چھوٹا، اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو اتنا بڑا جو ہے سو پیدا کیا، اتنا ایک قدرت عطا فرمائی، جاہل سے عالم بنایا، امی سے عارف بنایا، کیا کچھ اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ پھر وہ اور آدمی کی اصل تو اتنی ہی تھی نا کہ جمے ہوئے خون سے بنا تھا، کہ جاہل تھا تو خدا نے علم دیا، مگر وہ اپنی اصلی حقیقت کو ذرہ بھی یاد نہیں رکھا، دنیا کے مال دولت پر مغرور ہو کر سرکشی اختیار کرتا رہا اور سمجھتا رہا کہ مجھے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انا بے شک، الا طرف، ربکا تمہارے رب کے، رجعہ لوٹ کر جانا ہے، بے شک تمہارے رب کی طرف ہی پھر اس کو واپس جانا ہے اپنے حساب کے لیے۔ ارائیتا بھلا آپ دیکھیے تو،
الذی اس شخص کو جو ینہا روکتا ہے عبدن ایک بندہ اذا جبکہ صلی نماز پڑھ رہا ہے. ایک بندہ جب نماز پڑھ رہا تو یہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو نماز بھی پڑھنے نہیں دے رہا. یہاں پر دیکھیے جو کہا جا رہا ہے سرکشی اور خود سری، دیکھو کہ ایسا انسان بھی ہے جو کہ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، ملعون کی طرف، کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تو چڑھتا تھا، دھمکاتا تھا اور طرح طرح سے ایذائیں دیتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ نماز نہ پڑھے. ارائیتا بھلا دیکھیے تو آپ، ان کا نا اگر یہ ہوتا علی الہدی ہدایت پر، نیک طریقے پر، او امارا یا پھر سکھاتا، کام بتاتا، حکم دیتا، بالتقوی ڈر کی باتوں کا، پرہیزگاری کی باتوں کا، یا اس طرح اگر وہ کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا. ارائیتا بھلا دیکھیے تو آپ، ان کا ذبا یہ کہ وہ تو جھٹلاتا ہے، او وتولا اور منہ موڑے رہتا ہے، یعنی نصیحت کی باتوں کو نہیں مانتا ہے. عالم کیا نہیں، یعلم وہ جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا ہے، بِأَنَّا یہ کہ اللہ تعالی یرا اس کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. کلا ایسا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس خیال سے لاپرواہ ہے، اس بات کا اس کو احساس نہیں ہے. لَعِلَّمْ اگر نہیں، ینتح باز آیا، اگر نہیں باز آیا، نہیں رکا اپنے حرکتوں سے، لَنَسْفَعًا ہم گھسیٹیں گے، بالناصیہ چوٹی پکڑ کر، اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر. ناصیتن چوٹی یا پیشانی کے بال، کاذبہ جھوٹے، خاطئہ خطا کار جھوٹی پیشانی ہے اس کی. فَلْيَدْعُوا تو چاہیے کہ وہ بلائے نادیا اپنی مجلس والوں کو. یہ کہ جو ابو جہل اپنے ساتھیوں پر بڑا غرور کرتا تھا کہ میری بہت بڑی مجلس ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بلا لو اپنے ساتھیوں کو، اللہ کا جب عذاب آئیں گا تو کوئی کام دینے والے نہیں ہیں، تو اسی لیے اسے کہہ رہے ہیں کہ چلو اگر بلا سکتے تو بلا لو. سندعو پھر ہم بھی بلا لیں گے، زبانیہ اپنے پیادوں کو. کلا ایسا نہیں ہے، یعنی یہ سب تو ہونے والا نہیں ہے، اس کو اختیار ہی نہیں رہے گا کسی کو بلانے کا قیامت کے دن، حساب کتاب کے وقت. اب آپ بھی اس کی بات مت مانیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کر کے اتنی بات کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے اب کہ ایسے شخص کی بات نہ مان لیے. کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ مت مانیے اس کی بات، وسجد اور سجدہ کریے، وقترب اور قریب ہو جائیے، اللہ کے روبرو سجدہ کرتے رہیں اور قریب ہو جائیں. اللہ رب العزت کے لیے ہی سجدہ ہوتا ہے.